وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رسول نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ نہ بتاؤں جو تم میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں؟ قربان جائے، یہ کون کہہ سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے؟ اللہ کا رسول ہی یہ بتا سکتا ہے۔ اللہ کے جتنے راز ہیں وہ اللہ کے نبی کے پاس ہیں۔ اللہ نے نبی کو وہ علم دیا ہے، کائنات کا علم اس کے مقابلے میں، سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ حکمت دی ہے، قرآن کا علم دیا ہے، نہ جانے کیا کچھ دیا ہے۔ یہ فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی ہم نے تجھے ہر چیز کی کثرت عطا فرما دی، ہر چیز کی کثرت عطا فرما دی ہے۔ اور رب جس چیز کو متعلق کثرت کا لفظ استعمال کرے، بندے کے باہم گمان میں بھی وہ چیز نہیں آ سکتے۔ آپ فرماتے ہیں الا انبئکم بخیارکم، جو تم میں سے بہترین لوگ ہیں کیا ان کی میں تمہیں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام تو ہر وقت علم کے پیاسے تھے اور نبی کی ہر بات سننے کے لیے ان کے دل و دماغ ہر وقت تیار اور حاضر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے کی بلا یا رسول اللہ، ضرور حضور فرمائیے وہ کون لوگ ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا نبی یہ چاہتا ہے کہ اچھے لوگوں کا جب وصف بیان کروں گا تو میرے صحابہ تو اچھا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کے طریقے پر چلے گی۔ ایک بات عرض کروں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو بھی ہو اچھی چیز ہو۔ موبائل آج دور ہے نا موبائل کا، اچھا موبائل، لباس بھی اچھا ہو، سواری بھی اچھی ہو، رہائش بھی اچھی ہو، کھانا پینا بھی اچھا ہو، مجھے بھی لوگ اچھا سمجھے، میرے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو، بیوی بچے بھی اچھے ہوں، یہ سب اچھائیاں تو سوچتا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میرا عمل اچھا ہو؟ سوچنے والی تو یہ بات تھی نا، یہ دنیا کا سارا نظام تجھے چھوڑ دے گا، تیرے ساتھ نہیں جائے گا، ساتھ تیرا عمل جائے گا۔ قیامت میں یہ رب نہیں پوچھے گا کس محلے میں رہتا تھا، کتنے محلے میں، کتنی کلاب میں تیری کوٹھی تھی، کہاں کہاں تیری پراپرٹی تھی، تیرا سرمایہ کتنا تھا، بینک میں تیرا پیسہ کتنا تھا، تیرے پاس سونا کتنا تھا، تیرا کاروبار کیسا تھا، نہیں پوچھے گا میرے پاس کیا لایا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ آج جمعے کے لیے آپ تشریف لائے نا، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ شہر کی جتنی مسجدیں ان کے خطیب یہ شکوہ کرتے ہیں کہ خطبے کے وقت لوگ آتے ہیں، پتہ نہیں آپ میں کیوں آ جاتے ہیں۔ اس شہر کی تھوڑی مسجدیں ہوں گی کہ خطیب کے منبر پر بیٹھتے ہی مسجد کھولو، بہت تھوڑی، اور جو نہیں جاتے
جمعہ پڑھنے کے لیے ان کی تو بہت تعداد ہے، وہ آپ سے بہت زیادہ ہے، اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہ سوچا کرو میرا عمل اچھا ہو، میرا عمل اچھا ہو۔ صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیارکم اطولکم اعمالا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کی عمر لمبی ہو، عمر لمبی ہو، وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، اور ان کی اخلاق بھی بہت اچھے ہو۔ ورنہ کبے کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، جن تو 1500 سال تک زندہ رہتا ہے، انسان کی بنسبت جنات کی بہت زیادہ عمر ہے۔ میرے بچپن میں ایک صحابی رسول اللہ کا جن سیالکوٹ آتا تھا، یعنی 1400 سال اس کی عمر تھی نا۔ بندے کی عمر بھی 100 سال سے بڑھ سکتی ہے، 120 سال کی بھی لوگ 30 سال کے بھی ہو کر مرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا صرف لمبی عمر نہیں، احسنکم اخلاقا، اس کے اخلاق اچھے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث کی رسول پاک نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سے اس شخص کا ایمان کامل ہے، ایمان کی کمی بیشی ہوتی ہے، کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان صدیق اکبر کی ایمان کے مقابلے میں کیا ہے نا فرق ہے؟ ہمارا ایمان اور طرح کا ہے، صحابہ کا ایمان اور طرح کا تھا، اور نبیوں کا ایمان اور ہے، رسولوں کا ایمان اور ہے، اور جو نبی اور رسولوں کا سردار ہے اس کا ایمان کچھ اور ہے۔ سارے نبیوں نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، ولی بھی کہتے ہیں، غوث بھی کہتے ہیں، ابدال بھی کہتے ہیں، عطاب بھی کہتے ہیں، نقیب بھی کہتے ہیں، نجیب بھی کہتے ہیں، امام بھی کہتے ہیں، شہید بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں اشہد ان لا۔ مومن تو تب ہی ہوگا نا جب یہ شہادت دے گا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ زمینوں میں کوئی اور سے دوسرا ہے، نہ آسمانوں میں، نہ دریاؤں سمندروں میں، نہ پہاڑوں پر، نہ غاروں میں، ایک اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے۔ عقیدہ ہے؟ دعا کیا کرو یہ ایمان کی شمع جلتی رہے اور ہمارا خاتمہ اسی کلمت ہی کا پڑھو۔ جی ہم سے کسی نے پوچھے ہی نہیں کہ تمہارا کیسا عقیدہ ہے، یوں ہی شرک کے فتوے لگاتے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے آپ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ صحت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ایمان کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یہ کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ بخشنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کا کوئی شریک ہے نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ یہی تو توحید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ سارے نبیوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی سے پوچھ لو یہ آپ جو شہادت دیتے ہیں، شہادت کا کیا معنی ہے؟ گواہی۔ آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں، پھر شہادت کس بات کی ہے؟ نبیوں کی شہادت ہے رب کو دیکھا نہیں، نہ آدم نے دیکھا، جنت میں رہ کر آیا ہے، رب نے گفتگو فرمائی ہے، ملائکہ سے سجدے کرائے ہیں، علم دیا ہے، لیکن رب کو دیکھا نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام کسی نے بھی نہیں دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے نہیں دیکھا، تو کیسے گواہی دے سکتے؟ گواہی مکمل ہونی چاہیے، مکمل تب ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا گواہی دینے والا ہو جس کو کہے میں ان سر کی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں، میں نے کائنات کو بھی دیکھا ہے، زیر و زبر دیکھی ہے، کوئی بھی نہیں، ایک ہی اللہ ہے۔ سارے نبی حضور کی
کی بات سنو، ایک ولی کی بات بتاتا ہوں۔ ایک سعودی رہ کر آیا نا تو عقیدہ اپنا بگاڑ کر آیا، اس کا بیٹا جب جمعہ پڑھتا تھا، انہیں کہا میں ایک دن بعد روم جا کے جمعہ پڑھ، میں کہ چھوڑ میں نے دیکھ لیا مولوی، میں اوپر سے ادھر آیا۔ ایک دن اس نے کہا چلو میں چلتا ہوں، وہ ادھر آیا جمعہ پڑھنے کے لیے، تو حضرت غوث پاک کا ذکر آیا، کریں کہ نہ کریں؟ موڑ کر چلو یہ کہتے ہیں اے بھی یاد نہیں والے، اے بھی یاد نہیں والے نے نہ پیچھے نہیں جمعہ پڑھنا، تو بارہویں والے پیچھے پڑھنے کا۔ ایک کہتا میں پیروں فقیروں کو نہیں مانتا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کون ہے؟ سبحان اللہ، بولو نا، پیر فقیر ہے کہ نہیں؟ رب ذکر کرتا ہے کہ نہیں؟ طریقے کی بتاتا ہے کیسے پیر بنتے ہیں، پوچھ رہا ہے بنا دوں آپ کو؟ بڑی موجہ ہے، بڑے نذرانے، دوبارہ بن کر کے بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ نذرانے پیش ہوتے رہیں گے۔ اصلی پیر بننا بڑا مشکل ہے، نقلی پیر بننا تو سرٹیفکیٹ ہی ہوگی کوئی نہیں، جو لمبے بال رکھ لے، انگوٹھیاں پہن لے ہے جی اور بیٹھ جائے سب جھکا کر۔ مولوی بولنے والا اچھا ہوتا ہے، پیر جتنی چپ کرے گا وہ کیا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں ہے جو کچھ نہیں تو بولنا کیا۔ میرے پاس ایک پیر صاحب تشریف لائے، مریدوں کی پوری لشکر کے ساتھ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھے، ان کی زبان سے ایک کلمہ نہیں نکلا، میں کہ بولو تو صحیح، اور منہ کھول تو نہیں آیا ہے، رب نے زبان دے دی لیکن کیا بولے، علم ہونا چاہیے۔ پیر کی تعریف بتاؤں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ یہ ہے پیر۔ رب کیا فرماتا ہے، میرے بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے، کہتے ہیں یہ کون ہے، اس کی رفتار کوئی انوکھی ہے، اس کی چال کچھ انوکھی ہے، اور بڑی شاخیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درس دے رہے تھے، حضور غوث اعظم نے علم حاصل کیا، فرماتا درست العلم حتی صرف قطبا، میں نے علم حاصل کیا ہے، اور علم حاصل کرتے کرتے ساتھ عمل بھی ہوتا ہے نا، عمل کرتے کرتے میں قطبیت کے مقام پر پہنچا، درست العلم حتی صرف قطبا۔ حضور غوث اعظم درس دے رہے ہیں، آج موضوع کیا ہے، تقدیر الہی، جو ہوتا ہے اللہ کے عمل سے ہوتا ہے۔ حلقہ تھا آپ کا بڑا وسیع، بڑے بڑے علماء، 300-400 علماء قلم دوات لے کر بیٹھے ہوتے تھے، آپ کی زبان سے جو جملہ لکھتا تھا لکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اس اصلاح اتفاق سے چھت سے آپ پر سانپ گرا، موزی جانور ہے، ہر آدمی بچتا ہے، جان نظر ہے، مارنے کی کوشش کرتا ہے، ڈرتا ہے، ڈس نہ لے، اس میں موت ہے، زہر ہے۔ جتنے شاگرد تھے سارے ہی بھاگ گئے، حضور غوث اعظم جس طرح بیٹھے تھے بیٹھے رہے، سانپ آپ کے جسم پر چڑھ گیا، گریبان سے نیچے اتر کر آستین سے نکل گیا، غائب ہو گیا، اور سارے لوگ پھر جمع ہو گئے۔ حضور آپ کو خوف نہیں محسوس ہوا، سانپ تھا، دشمن تھا، زہر لے کر آیا تھا، ڈس لیتا تو پھر
درس دے رہا تھا جو ہوتا ہے رب کے عمل سے ہوتا ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ وہ صاحب میرے ساتھ کیا بات کر کے کیا ہے؟ حضور مجھے نہیں ہمیں معلوم، ہم تو دور چلے گئے تھے۔ فرمایا صاحب کہہ کر گیا ہے عبد القادر جتنا تیرا اللہ کی ذات پر تقدیر پر ایمان ہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ ہے ایمان، میرا بھی ایمان ہے، تیرا بھی ایمان ہے، ولی اللہ کا ایمان ہے، غوث کا ایمان ہے، نبی کا ایمان ہے۔ شان ہے ہر ایک ایمان کی اپنی، سمجھے نا؟ وہ ایڈی رکھ کر کے بیٹھنے والا بیٹھ رہا تھا، یاد کرو نہ بھولو، ایڈی رکھ دی اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر سارے سوراخ بارے سور کے سارے سوراخ بند کر دیے، حضور کو پیر بٹھایا، یا حضور میں ذرا ہاتھ صاف کر لو، ایک سوراخ بچ گیا، صفائی ہو گئی، عرض کی یا حضور اب تشریف لائیے، حضور تشریف لائے، انہوں نے وہ جو خالی سوراخ تھا کپڑا نہیں اس کو بند کرنے کے لیے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی، گول پھیلا دی، نبی نے اپنی زلفیں پھیلا دی۔ آج جبریل بھی نشر کر رہا ہے، حورا میں خود دیکھ لے کر حیرت میں گم ہے کہ یہ کون، اور نبی کی زلفیں ایک بار خالق کے شیر سنو، نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، رابطے اس کی ہے، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ اور یار غار کا لفظ اس غار سے نکلا ہے، اس یار کی وفاداری سے نکلا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ سانپ آیا نا، سنا آپ نے؟ سانپ آیا کیا کہتا ہے؟ ابو بکر اٹھا لے نہیں اٹھاتا، میں زہر ہوں، کیا ہے تو زہر ہے، میری گود میں تیری آگ ہے، اٹھا لے قدم، میں موت ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میری گود میں زندگی ہے، میں حیات لے کر بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر، محبت کی ہوا چل گئی، قرآن کی خوشبو آ گئی، یار رات تک پہنچے، یہی نبی تک پہنچانے والے، جو ابو بکر صدیق تک پہنچ گیا وہ نبی تک پہنچ گیا، اور جو ان سے دور ہوا نبی کے قریب کبھی نہیں جا سکتا، اور اس کا کلمہ کبھی قبول نہیں ہو سکتا۔ آمن الناس بالمولا اللہ، آخرین اول سینا اللہ۔ سنیے اللہ، ایمان کس کا مکامل ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ تو تمہیدن دو حدیثیں پیش کی نا، بڑی عام حدیثیں یاد رکھنے والی ہیں۔ آپ سنو نبی پاک کے اخلاق، میرے رسول پاک کے اخلاق کیسے تھے۔ گزشتہ جمعے ایک حدیث پیش کی تھی، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج انہی کی حدیث پھر سنو۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، سبحان اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے لحاظ سے سب سے افضل تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خلق کی تعریف فرماتا ہے سورہ قلم میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی تیرا خلق عظیم ہے، تیرا خلق عظیم ہے، رب داد دے رہا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خلق میں تھے۔ ایک اور جگہ الفاظ کچھ زیادہ ہے، وہ بھی سننے پڑھنے سمجھنے چاہیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ یہ حضرت انس فرما رہے ہیں سب سے زیادہ حسین تھے۔ وَأَجْمَلَ النَّاسِ، اور لوگ بھی سخاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن میرے رسول پاک کے برابر کوئی سخاوت کرنے والا نہیں، سب سے زیادہ جود و کرم والے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری صفت وَأَشْجَعَ النَّاسِ، اور تمام لوگوں سے زیادہ شجاعت والے، دلیر اور بہادر۔ صحابہ کرام میں سے شجاعت کے لحاظ سے اگر ذکر کیا جائے
صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں ہمیشہ خطرے والی جگہ پہ ہوتے تھے. یہ شجاعت والے ہی ہو سکتا ہے. فرماتے ہم حضور کی پناہ لیا کرتے تھے. جو علی سب سے زیادہ بہادر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میدان جہاد میں ہم حضور کی پناہ لیا کرتے تھے, آپ کے قریب رہتے تھے. سبحان اللہ. خالد بن ولید جو لشکر اسلام کا زبردست سپہ سالار ہے, یہ حضور کے سامنے آ کر کیوں جھکا ہے؟ شجاعت والے کے سامنے ہی شجاعت والا جھکتا ہے. بزدل کے سامنے بہادر ابھی نہیں جھکتا. خالد بن ولید نے دیکھا ہے کہ میری شجاعت بھی میرے نبی کی شجاعت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اس لیے سب جھکا دیا. حضرت انس صاحب ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا, جاؤ انس یہ کام کر کے آؤ. بچے تھے نا, ابھی 8-10 سال عمر تھی, 10 سال تک بچے ہی ہوتا ہے. تو بچے میں بچپن ہوتا ہے اور بچپن میں لاوالی مان ہوتا ہے, پرواہ نہیں. غلطیاں, کمی بیشی, کوتاہی اپنے فرائض میں ہو جاتی ہے. حضور نے کسی کام نہیں کیا. میں چلا گیا اور میں یہ کہہ کر گیا, اللہ کی قسم میں تو نہیں جاؤں گا. کہتے ہیں میں نے زبان سے تو یہ کہا ہے لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا. حضور نے جو فرما دیا یہ میں نہیں جاؤں گا, حضور نے یہ بھی سن لیا, برداشت کر رہی. بچہ ہے کوئی بات نہیں. کہتے ہیں بچوں کے ساتھ بچہ ہی بننا پڑتا ہے. حضرت انس کہہ رہے ہیں اللہ لا اذهب, میں نہیں جاؤں گا. کہتے ہیں دل میں تھا کہ میں جاؤں گا. چلے گئے, قسم کھائیے. اب بچہ ہے نا, بچے کی بات تو فرشتہ بھی نہیں لکھتا. یہ مرفوع قلم ہوتے ہیں, دیوانہ مرفوع قلم ہے, سویا ہوا مرفوع قلم ہے. یعنی سوئے ہوئے کی کوئی بات فرشتہ نہیں لکھے گا, پاگل کی بات نہیں لکھے گا, بچے کی نہیں لکھے گا. انہیں کہتے ہیں مرفوع قلم. میں چلا گیا, راستے میں میں نے دیکھا بچے کھیل رہے تھے. میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا. بچہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا تو آپ میرے پیچھے تشریف لائے. میں کھیل رہا تھا, حضور نے یہاں ہاتھ رکھا, پکڑا نہیں, دبایا نہیں, جھٹکا نہیں دیا, کھینچا نہیں, ہاتھ رکھا. میں نے مڑ کر دیکھا, آپ ہے. فرمایا انس تجھے کام کے لیے بھیجے تھا. حضور میں اب جا رہا ہوں. یہ آئینہ ہے اپنی روح کو دکھانے کے لیے. روح سے پوچھو تیرے اندر بھی یہ تحمل, یہ انکساری, یہ عاجزی, یہ مسکینی ہے کہ نہیں؟ کیا تیوری برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور مسکرا رہے تھے, غصہ نہیں, غصے والا مسکرا نہیں سکتا. حضور نے مجھے یہاں ہاتھ مبارک رکھا اور میں نے مڑ کر دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے. فرمایا جاؤ گیس, اور چھوٹے انس سے گیا نہیں ہے تو یا سنو میں جا رہا ہوں, اب میں جا رہا ہوں. یہ واقعہ حضرت انس نے یوں بیان کیا ہے, پوری امت کو سبق دیا ہے کہ یہ نبی کو واسطہ ہے, یہ میرے رسول کے اخلاق ہے, تم بھی اپنے اخلاق سنبھالو. سیل مین سے غلطی ہو سکتی ہے, بیٹے سے غلطی ہو سکتی ہے, بیوی سے ہو سکتی ہے, چھوٹے بھائی سے ہو سکتی ہے. شاگرد غلطی کر بیٹھتا ہے, مرید غلطی کر بیٹھتا ہے, نبی کا پیغام ہے. دعا کرنی چاہیے یہ سبق مجھے بھی یاد ہو جائے, آپ کو بھی, پوری امت کو یاد ہو جائے. ہمارا معاشرہ جنت کا نقشہ پیش کرے گا, اتنا سکون آ جائے گا, کوئی کسی کو جھڑکے نہیں, ناراضگی نہ دکھائے. کیوں؟ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے, انصاری تھے, غلام کو مار رہے تھے کسی غلطی پر. حضور تشریف لائے, انہوں نے نہیں دیکھا, آواز آئی, یہ آواز میرے نبی کی تھی. فرمایا
کوئی تیرے اوپر بھی حاکم ہے. مختصر سی بات، یہ تیرے ماتحت ہے، تو اس پر حاکم ہے، تو تجھ پر بھی حاکم ہے. اگر اس کی معافی، اس سے معافی چاہتا ہے تو اس کو بھی معاف. اور صاحب نے زندگی بھر ہاتھ نہیں اٹھایا، میرے نبی نے کسی کو مارا نہیں، اپنی ذات کا بدلہ کبھی نہیں دیا. ہاں اگر شریعت کی خلاف ورزی کی ہے اور قانون کا تقاضا ہے تو پھر سزا دی ہے، اپنی ذات کے لیے سزا. خیبر بستی یہودیوں کی، آپ وہاں تشریف لے گئے. ایک زینب نامی عورت یہودیہ، اس نے دعوت کی، بکری پکائی، گوشت کی، سالم بکری، اور اس کے گوشت میں زہر ملا دی. جب حضور کی خدمت میں پیش کی گیا، حضور نے ایک لقمہ تناول فرمایا. فرمایا ساتھیو ہاتھ نہ لگانا، اس بکری کو ہاتھ نہ لگانا، اس میں زہر ہے. یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ فرمایا بکری نے مجھے بتایا. بکری بول اٹھی ہے میرے پیارے، میرا لقمہ. ایک اور صحابی نے چند لقمے زیادہ کھا لی. اللہ اکبر، ان کی طبیعت خراب ہو گئی. حضور نے یہودیوں کو بلایا، آ گئے. فرمایا اس عورت کو بھی بلا، وہ بھی آ گئی. فرمایا اس بکری میں تم نے زہر ملایا ہے؟ وہ کہا جی حضور ملایا. کیوں ملایا؟ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو یہ زہر آپ کو کچھ نقصان نہیں دے گی. اور اگر دوسری بات ہے تو قصہ ختم ہو جائے گا. اب انتقام لینا چاہیے نا. تو میری جان کی دشمن ہے، مار تلوار عمر اس کا سر قلم کر دے. اور رحمتیں بانٹنے والا نبی، خلق عظیم لے کر آنے والا نبی فرماتے جا میں نے تجھے معاف کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو وہ کام کیا تھا جس کے لیے حضور نے بھیجا ہے؟ وہ نہیں بتایا. نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے. کوئی کیسے پہنچے انس کے سینے میں جھانک کر کیا دیکھے، کون سا کام؟ ہاں ایک اور حدیث پاک ہے، وہ اس کی تائید کرے گی، اس سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا اور ایک نیا سبق مل جائے گا. لوگ شعروں کے بڑے عادی ہیں، الفاظ بہت دیکھتے ہیں، لیکن اس میں روح کی غذا نہیں ہوتی. میں آپ کے لیے روح کی غذا لے کر ممبر پر بیٹھتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری بھی باطن کی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرمائے. ایک کام کے لیے حضرت انس کو بھیجا حضور نے، تو وعدہ کے بعد جب آئے تو کافی دیر کے ساتھ آئے. حضرت ام سلیم ان کا اسم مبارک تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پوچھا انس آج حضور نے کدھر بھیجا تھا؟ اپنی والدہ ہے نا، بڑی محبت والدوں کو اولاد سے، اولاد بھی جان قربان کرتی ہے ماں باپ پر. کہتی امی حضور یہ رسول پاک کا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. بچے ہیں، بچے نبی کے راز کے محافظ ہیں. اور حضرت انس کے شاگرد کا کیا نام ہے؟ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعی ہیں. وہ حضرت انس کے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. یہ حدیث حضرت انس نے ان کو جب پڑھائی تو فرمایا اے ثابت، اگر میں وہ راز کسی کو بتا سکتا تو تجھے ضرور بتاتا. اس لیے کہ استاد چاہتا ہے کہ میرے سینے میں جو علم ہے میرے شاگرد میں منتقل ہونا چاہیے. لیکن میں تمہیں بھی نہیں بتاؤں گا، امی کو بھی نہیں بتایا. یہ سینے کا راز میں لے کر جاؤں گا. مجلس امانت والی ہوتی ہے جی، مجلسوں میں امانت کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ بات کسی کی سنی سارے شہر میں ڈھٹوڑا پیٹ دیا. پردے ڈالو، عیب کسی کا دیکھو، پردہ ڈالو. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. میرے نبی فرما گئے عیب دیکھو ڈھٹوڑا نہ پیٹو، پردہ ڈالو. وہ دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں جی. ہاں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کا عیب دیکھو تو پھر اپنا نام عمل میں اپنے
کہ میں تو اس سے بھی زیادہ پاپی ہوں. اس کا تو ایک محل میرے سامنے آیا، پتہ نہیں میرے پاس میرے دامن میں کتنے اہم ہے. اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک چھوٹا سا موضوع ساتھ میں نے ملا دیا. آپ کی طبیعت ناساز تھی تو حضرت خاتون جنت حاضر ہوئی. ازواج مطہرات بھی تشریف فرمائے، حاضر بارگاہ ہے. حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا کو قریب بلا کر پاس بٹھا کر ان کے کان میں کچھ فرمایا اور رونے لگ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر انہیں قریب بٹھا کر کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنسنے لگ گئے. روتے رلاتے یہ ہے، ہنساتے یہ ہے. ان کے پاس یہ بڑا فن ہے جی. جب فراغ ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا حق ہے نا تجھ پر؟ جی آپ کا حق ہے، آپ میری امی ہیں. فرمایا حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تو میں نے رونے لگی. پھر کچھ فرمایا تو ہنسنے لگ گئی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ رسول پاک کا راز ہے، میں حضور کا راز نہیں بتاؤں گا کسی کو. راز کی بات بتا رہا. ہم تو ڈھول کی طرح ہیں، بجتے ہیں، پورے شہر میں ہماری آواز پہنچتی ہے. جب تک 10-20 آدمی تک اپنی بات پہنچانا ہے ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ہمیں سکون نہیں ملتا. حضور کا وصال ہو گیا. عائشہ صدیقہ نے پھر پوچھا فاطمہ الزہرا سے، بیٹا بتاؤ وہ کیا بات تھی؟ فرمایا ہاں اب سرکار دنیا سے چلے گئے، اب وہ راز نہیں رہا، اب میں بتاتی ہوں. جب کچھ پہلی دفعہ حضور نے سرگوشی فرمائی تو حضور نے فرمایا فاطمہ اب میں دنیا سے جانے کی تیاری کر رہا ہوں. مجھ پر کوہ علم ٹوٹا، غم کا پہاڑ ٹوٹا. یہ اللہ کا نور ہماری نگاہوں سے وجل ہو جائے گے. جبریل کا آنا جانا بند ہو جائے گا، وہی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. ہم کس سے دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھائیں گے؟ کس کے پاس جا کر بیٹھیں گے؟ کون ہمارے ساتھ محبت کرے گا؟ کتنے خیال میرے دماغ میں آئے، وہ آنسو بن کے میں جذبات کو کنٹرول نہ کر سکی. نبی پاک نے جب میرے آنسو دیکھے، میرے رسول کسی کی آنسو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا. کوئی بہانے والا تو ہو نا. ہائے ہائے اللہ یہ چشمہ جاری فرما لے. پھر حضور نے فرمایا فاطمہ تو اس بات سے راضی نہیں کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ پھر مجھے حضور نے خوش کر دیا، میں ہنسنے لگ گئی. تو راز پر راز رکھو، کسی کا عیب دیکھو پردہ ڈالو، رب ہمارے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، رب راضی ہوگا. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. ایک رحمت والی حدیث، سب حدیث رحمت کا پیغام ہے. قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش ہوگا. اللہ کریم ملائکہ سے فرمائیں گے کہ اس کا نامہ اعمال کھولو. نامہ اعمال کھولیں گے گناہوں والا. اللہ کریم فرمائے کہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے فرشتوں نے لکھا ہے، یہ گناہ تو نے کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ شرمندہ ہوگا. یہ کیا ہے صغیرہ گناہ، یا اللہ یہ بھی مجھ سے ہو گیا ہے. اور وہ بندہ دل میں سوچے گا کہ آج تو بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے، میرے تو سارا نامہ عمل ہی خراب ہے. عمل کیا ہے؟ عیب ہی عیب ہے، گناہ ہی گناہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے اس کی نیکی لکھو. ہر گناہ کے بدلے نیکی لکھو. اور مالک کا جس طرح چاہے فیصلے فرمائے. کسی نے رب سے پوچھ رہا کہ کیا کر رہا ہے؟ رب العالمین ہے. جب وہ بندہ دیکھے گا کہ یہاں گناہ نیکیوں سے بدل رہے ہیں، پہلے تو کہتا تھا چھپاؤ میرے عیبوں
دنیا میں تیرے عیبوں پر تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، معاشر کے میدان ہے آج بھی پردہ ڈالتا ہوں اور چپکے سے جنت میں چلا جاتا، یہ اس کے رحمت کے فیصلے ہیں۔ لیکن عمل کے بغیر ہم وہاں جانا پسند نہیں کرتے۔ میرے نبی نے بھی نہیں پسند کیا کہ میرا امتی بغیر عمل کے چلا نہیں، اعمال کا ذخیرہ لے کر جاؤ، اللہ پاک راضی ہو بندے سے، فرشتوں کو دکھائے کہ یہ میرا بندہ ہے، جہاد کا عمل لے کر آیا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا، صدقہ و خیرات کا، تلاوت قرآن کا، کثرت درود پاک کا، خدمت خلق کا، کتنے دروازے ہیں عمل والے۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ اخلاق کی حدیثیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ان کو یاد رکھنا، بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ پیار کے ساتھ، بیوی کے ساتھ پیار کے ساتھ، چھوٹے بھائی کے ساتھ پیار کے ساتھ، ماحول میں، معاشرے میں، پڑوسیوں میں، ہر ایک کے ساتھ نرمی نرمی نرمی۔ یہاں یہ اخلاق اس کے ہو سکتے ہیں جو نبی کی یہ دعا مانگتا ہے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یہ میرے رسول پاک کی دعا ہے۔ کیا میں اس کا اے اللہ جب تک میں دنیا میں چلتا پھرتا رہوں تو مسکین نہیں کیا، دنیا سے جاؤں مسکین نہیں کیا، اور قیامت کے دن مسکینوں کے جرمٹ میں میں سب مسکین ہوں۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جو سویرے کاسے گدائی لے کر بازار دکانوں پر گھومتا پھرے، روپیہ 2 روپے جمع کرے، وہ مسکین ہے؟ نہیں۔ مسکین کون ہے؟ لوگوں کی سنیں انسنی کرتے، ظلم کوئی کرے دعا دے، پتھر مارے پھول اس کے راستے میں بچھائے، سمجھ رہے؟ یہ کام ہے تو بڑا مشکل، کوئی کر سکتا ہے؟ یہ کرامت سے کم نہیں ہے۔ صدیق اکبر حضور کی خدمت میں تشریف فرما کے حاضر بارگاہ تھے، ایک شخص آیا آپ کا مخالف، وہ کھڑا ہو کر برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا خاندان بڑا باعزت باوقار خاندان تھا، یہ قبیلہ کوئی معمولی قبیلہ نہیں ہے۔ پھر اسلام نے تو 4 چاند لگا دیے، پھر بیٹھے حضور کی بارگاہ میں، سب یار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کو اولیت دیتے ہیں، افضل سمجھتے ہیں۔ وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، ابوبکر صدیق خاموش ہے، حضور مسکرا رہے ہیں۔ یہ حدیثیں یاد رکھا کرو، بہت کام کی چیزیں ہیں، بہت کام کی چیزیں ہیں۔ اس نے پھر اپنی رفتار کچھ تیز کی، کچھ الفاظ اور شامل کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے، سرکار کا چہرہ دیکھتے ہیں، وہاں مسکراہٹ ہے، سکون مل جاتا ہے۔ ادھر نہ صحیح ادھر تو ہے نا، اس نے نہیں قبول کیا، انہوں نے قبول کر لیا، ان کا کرم ہے۔ پھر اسلام پورا بھلا کرنا شروع کر دیا۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق نے جواب میں 1-2 جملے کہے، حضور کے چہرے کی مسکراہٹ طے ہو، اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کاشان اقدس کی طرف تشریف لے چلے۔ گھر چلا جاتا ہوں، بات پسند نہ آئی، اپنے یار کی بات پسند نہ آئی، یار بھی بے قرار ہو گیا کہ میں اپنے یار کو راضی رکھنا۔ ابوبکر صدیق نے پہلے دن قسم کھا لی تھی کہ میں جو بھی قربانی مجھے دینا پڑے دے کر میں اپنے رسول کو راضی رکھوں، اور رکھا۔ امتحان میں، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ مریدوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ میں نے دیکھا ہے سیرت میں، حدیثوں میں، میرے نبی پاک نے ابوبکر صدیق پر کبھی غصے کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ سچی بات بتاؤ، ایک دفعہ ابوبکر صدیق نے زیادتی کی عمر فاروق سے، وہ حضرت ابوبکر صدیق نے خود کہا ہے زیادتی والا لفظ میں نہیں کہہ سکتا۔ ان کی دونوں
حضرت عمر نے معذرت کی، ابو بکر صدیق نے قبول نہیں فرمائی، حضور کی مجلس میں آ گئے تو پیچھے حضرت عمر بھی آ گئے. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری عمر کے ساتھ تلخی ہو گئی ہے اور پہلے میں نے کی ہے، زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے، میں نے عمر کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ نہیں ناراضی ہوا. حضور نے فرمایا عمر ڈانٹ لیا میرے نبی نے، جس کی غلطی ہے اسے نہیں ڈانٹا، اس لیے وہ یار غار ہے، اسے نہیں ڈانٹا، عمر کو ڈانٹ دیا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا اے عمر تم سب نے میرے کلمے کی مخالفت کی تھی، اس نے میری تصدیق کی تھی. یعنی معنی یہ ہے کہ اس کی وہ خدمت میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا. سارا مکہ دشمن ہو گیا اور یار غار نبی کے ساتھ رہتے ہیں، ہجرت میں ساتھ ہے، قبر میں ساتھ ہے، مزار میں ساتھ ہے، بدر میں ساتھ ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق پیچھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی طبیعت، آپ اس ناراض ہو گئے؟ حضور رک گئے. فرمایا ابو بکر وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا، وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، میں نے دیکھا اللہ پاک نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا. میں اس لیے خوش تھا کہ میرے یار کا دفاع ایک فرشتہ کرنے کے لیے مقرر ہے، اس لیے میں خوش تھا، مسکرا رہا تھا، میں بڑا خوش تھا. اور جب تو نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا وہ فرشتہ چلا گیا. میں نے کہا او ابو بکر ایک نعمت سے تو معلوم ہو گیا. دیکھا میں نے یہ ہے مسکین. حضرت امام حسن مجتبی کوفے میں آپ کی حکومت ہے، اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھے ہیں، ایک بدو آیا، اس نے دیکھا. بدو اسی طرح کھلی باتیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تو دیہات سے آیا ہے، تجھے بھوک لگی ہے، آپ بیٹھ کر تجھے کھانا کھلاتا ہوں، پیاس ہے تو پانی پلاتا ہوں، کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑا ہے. وہ تو پھر آپ کو برا بھلا کہنا شروع، تم ایسے ہو، تمہارا خاندان ایسا ہے، تیرے ماں باپ ایسے ہیں، تیرا قبیلہ ایسا ہے، تو ایسا ہے. کچھ ہو سکتا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی نے پھر فرمایا کسی کام کے لیے آیا ہے، ہماری کوئی مدد کی ضرورت ہے، اس شہر میں ہم تیری مدد کر سکتے ہیں، پیسہ چاہیے. سچ 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 ہے اور ہمیشہ نمبر سچ کی جاتا، جھوٹ کا منہ کالا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں. جب حضرت امام حسن نے یہ سب کچھ برداشت کیا نا تو وہ بدو کہتے ہیں اشہد انک ابن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو رسول اللہ کا بیٹا ہے. یہ اخلاق میرے نبی کے اور نبی کے خاندان کے، میرے نبی کی آل کے یہ اخلاق ہے. خون کے پیاسوں کو معاف کر دینا، دشمنوں کو معاف کر دینا، راحت کا سامان پہنچانا. غصہ نہیں ہے، شفقت ہے، انتقام نہیں ہے، رحمت ہے، رافت ہے، محبت ہے، پیار ہے. جو کچھ ہوا ہوا، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو. پیر سیال، پیر سیال، کچھ آپ کا پیار ایسا ہے کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں ممبر چھوڑوں. ایک بار سنو تو پھر چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. حضرت وہ بھی ایک ولی کی بات پر، نبی کی بات سے بات چلی، ولی کی بات پر بات ختم ہوئی. ہم ولیوں کے بھی غلام، نبیوں کا کلمہ پڑھتے ہیں. حضرت خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، کس سے نہیں نام سنا ہوگا، ولیوں کے بادشاہ. ارے جن کو غوث اعظم بھی سلام کرے، جن کو جنید بغدادی اپنا پیر مانے، کس بارے کے ہیں بایزید بستامی. آپ نے دیکھا پانی میں بچھو ڈوب رہا ہے، بچھو جس نے ڈنگ زہر والا پشت پر رکھا ہوا ہے، نقد سودا دیتا ہے، ہاتھ لگا کر دیکھو تو صحیح. آپ نے ہاتھ سے اس کو باہر نکالا، انہیں ڈنگ مار دیا، ہاتھ لرز دیا، وہ پھر پانی میں گر دیا. تو کچھ درد ہوتا ہے اس بچھو کا، وہی بتا سکتا ہے جیسے کبھی اس نے شفقت کے ساتھ مس کیا ہو، پیار کے ساتھ. آپ نے پھر اسے اٹھایا، پھر اسے ڈنگ مارا.
جو ساتھ ہے نا خادم، انہوں کی حضرت ہے اس کو چھوڑو، اس کو ڈوبنے دو. آئے خدا کی قسم اتنا جواب بہترین دیا، سونے کے ساتھ لکھ کر تختی پر اپنے کمرے میں رکھو. اور یزید بستامی فرماتے اس کی اپنی فطرت ہے، میری اپنی فطرت ہے. اس کا کام ہے ڈر مارنا، میرا کام ہے ڈوبتوں کو باہر جانا. یہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں. یہ ہے خواجہ حضرت امام حسن مجتبیٰ. بدو ڈال مار رہا ہے، حضرت حسن مجتبیٰ اس پر اپنی رحمت کی چادر اسے اڑا رہے ہیں. آل رسول کی نشانی نرالی ہے. ہر کلمہ کو کے لیے یہ وصف بہترین وصف ہے، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. حضرت یزید بستامی اپنے بھانجے پر خرچ کیا کرتے تھے، ان کے ساری ضروریات ہی پورا کیا کرتے. قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، میں وہی حوالہ دے رہا ہوں. مصر ان کا نام تھا، ان کے گھر کے سارے معاملات ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں تھے، تمام ضروریات ہی پورے کرتے. ایک حادثہ پیش آ گیا جو حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف منافقین نے ایک سازش کی، جھوٹ باندھا، تہمت لگائی. حسن حضرت مصر اس میں منافقین کے ساتھ شامل ہو گئے. اب ابو بکر صدیق کو غصہ تو آنا چاہیے نا کہ اس کی ساری کفالت میں کرتا ہوں، نام نف کا میرا چلتا ہے، اس کے گھر میں کچن میں گرم کرتا ہوں، تو اس نے میری عزت کا خیال نہیں رکھا. ابو بکر صدیق نے فرمایا آج کے بعد میں مصر کو ایک درہم بھی نہیں دوں گا. عرش والے رب کو یہ بات پسند نہیں. سن رہے ہو؟ ابو بکر تو اپنی ذات کے لیے خطرت کرتا تھا کہ میرے لیے کرتا تھا؟ میں تو اب بھی موجود ہوں، میرے انعام، میرے کرام، میرے احسان دستور ہے، تو کر خرچ. قرآن پاک کی ہے، سنو، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. جو تم میں سے فضیلت والے ہیں نا اور وسعت والے ہیں، وہ اس طرح کی قسمیں نہیں کھاتے. تو نے کیوں قسم کھا لی ہے؟ حضور نے یہ آیت پڑھ کر ابو بکر صدیق کو سنا دی، ابو بکر تیرے لیے آئی ہے، اور جس کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہو اس کی شان بخش منتظر ہے. ابو بکر نے آیت تیرے لیے نازل کی، رب نے تجھے فضیلت والا، قرآن نے ابو بکر صدیق کو فضیلت والا فرمایا ہے. اب جو قرآن کے خلاف ان کی شان میں گستاخی کرے، اس کے بارے آپ کی کیا رائے ہونی چاہیے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے جو قسم کھائی ہے وہ میں توڑ دیتا ہوں اور میں اس کا کفارہ ادا کروں گا، اور جس طرح میں مصر پر پہلے خرچ کرتا تھا برابر خرچ کرتا رہوں گا، اس لیے کہ اس وقت بھی اللہ کی رضا مقصود تھی، اب بھی اللہ کی رضا مقصود ہے. اس کا عمل اس کے ساتھ کافی ہے کہ اور بھی چاہیے؟ اور بھی چاہیے. اللہ اکبر. دوستو یہ باتیں آپ کو ٹی وی نہیں بتائے گا، یہ کوئی ممبر والا ہی بتائے گا. بیٹھا کرو علماء کے پاس، روحانی غذا ملتی ہے ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ، اور جو باہر آتے ہیں ان کے لیے تو آدھ گھنٹہ بھی نہیں، 15 منٹ بھی نہیں، 5 منٹ ہوتے آتے ہی جماعت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اذان جب جمعے کی پہلی ہو جائے، مسجد کی طرف چلنا، دوڑنا، سعی کرنا، یہ قرآن نے حکم دیا ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کاروبار بند، مسجد کی طرف چلو. جو پہلی اذان کے ساتھ مسجد میں نہیں آتا وہ حرام کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اسے رب سے توبہ قبول کرنی چاہیے. میں کہا کرتا ہوں گناہ کر کے نیکی نہیں کرنی چاہیے. تم جمعہ پڑھتے ہو یہ نیکی ہے، لیکن پہلے گناہ کرتے ہو کہ لیٹ آتے ہو، پھر ہم بھی لیٹ ہو جاتے ہیں نا. خالد بن ولید فوج کا سپہ سالار میدان جہاد میں، پوری فوج جان دیتی ہے، دشمن کا سامنا ہے، عمر فاروق کا دور خلافت ہے. وہاں سے آرڈر آیا کہ اے خالد میں نے تجھے معذور کر دیا ہے. میدان جہاد میں پوری فوج کی حمایت حاصل ہے. خالد بن ولید نے جھنڈا دے دیا اور پیچھے عام سپاہی کی صف میں چلے گئے. ڈنڈا لے کر وزارت کی کرسی پر نہیں بیٹھے.
اشارہ میرا سمجھ رہے ہو؟ ڈنڈے والے کو کوئی حق نہیں دیتا یہ ملک جو ڈنڈا لے کر پوری قوم پر حکومت کرے اور بے حیائی پھیلائے. یہ خالد بن ولید نے اپنی توہین نہیں سمجھی. خلیفہ وقت کے حکم کی پیروی رسول اللہ کا پیغام ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایک اولی الامر ہے. حضرت عمر اولی الامر ہے. حکم آ گیا, نامہ مبارک پڑھا, جھنڈا دے دیا, پیچھے آئے. ایک سال کہنے لگے خالد ابھی تو آپ سے بزدار, ابھی آپ ایک آم سکھائی, میں تمہیں خالد بن ولید کی بات بتانا چاہتا ہوں. خالد بن ولید نے کیا جواب دیا؟ یہ حکمت ہے نبی سے, نبی کے درس سے ملی ہے. خالد بن ولید فرمانے لگے یاد رکھ, سن لے, میں سپہ سالار تھا تب بھی میری تلوار اللہ کے لیے بے نیام تھی. اب میں ایک سپاہی ہوں, اب بھی میری تلوار اللہ کے لیے بے نیام ہے. آپ منصب نہیں دیکھتے کہ اونچے بیٹھے نیچے بیٹھے آگے ہیں یا پیچھے ہیں, کوئی منصب عہدہ ہے کہ نہیں ہے. لڑیں گے اللہ کے دین کے لیے تاکہ کلمۃ اللہ بلند ہو جائے, اسلام کا پرچم بلند ہو جائے. جان قربان کر دیں گے دین اسلام کے لیے. اللہ پاک ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا